إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو دین اسلام ملا. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں وفات نبوی منظر پس منظر، پردہ فرمانے اور وصال کی تردید، اس موضوع پر خطاب کروں گا. حضرات، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت کا جام پینا ہے. خواہ انسان ہوں یا جاندار، امیر ہوں یا غریب، چھوٹے ہوں یا بڑے، انبیاء ہوں یا صلحاء. فرمان الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. خود اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے نبی، بے شک آپ وفات پا جانے والے ہیں اور یہ بھی وفات پا جانے والے ہیں، یہ بھی مر جانے والے ہیں. چنانچہ جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے
تو فرمان الہی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کے مطابق اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار تسبیح و تحمید کرنے لگے۔ اور اس میں اس آیت کریمہ میں یا اس سورے کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جلد از جلد چلے جانے والے ہیں، وفات پا جانے والے ہیں۔ چنانچہ 29 صفر سن 11 ہجری کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہو گیا، اور گھر پر پہنچتے پہنچتے حرارت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھی جانے والی پٹی جسے بار بار بدل دیتے رہتے تھے، اس پٹی کے اوپر بھی حرارت محسوس ہونے لگی، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود وفات سے پہلے مرض کی شدت کے باوجود بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کی نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وفات سے 4 دن پہلے جو جمعرات کا دن ہے، اور وفات کا دن دوشنبہ پیر کا دن ہے، وفات سے پہلے 4 دن پہلے جمعرات کے دن بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرسلات عرفا اس کی تلاوت فرمائی۔ اور اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو عشاء کی نماز کے وقت سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جانے کی ہمت نہ رہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز میں کے وقت جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بے حد بڑھ گئی اور آپ کو جب ذرا افاقہ ہوا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ بتلاؤ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگن میں پانی رکھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل کیا، غسل فرمانے کے بعد جب آپ نے اٹھنا چاہا مسجد میں جانا چاہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ذرا افاقہ ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تیسری مرتبہ سوال کیا اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے عشاء کی؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ تمام صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب اٹھنا چاہا پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلوا بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو لوگوں کی امامت کرائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صاحب الرحیق المختوم لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کل 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوشنبہ کا دن تھا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فجر کی نماز میں مصروف تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت کرا رہے تھے کہ اچانک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر اپنی نگاہ دوڑائی۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ادھر جب حضرت تمام صحابہ کو
یعنی خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا، کچھ پتہ چلا کہ شاید اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر کے آ کر کے پچھلے صف میں ملنے لگے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اور بہت سارے صحابہ قریب تھا کہ وہ نماز کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے ایسا لگتا تھا، یعنی جب پردہ اٹھایا تو اس ظہور سے اچانک ایسا لگتا تھا کہ شاید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے اور اللہ کے رسول مسجد میں آ جائیں گے۔ تو اس تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں، یعنی اپنی نماز کو توڑ کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے لگے، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہیں سے اشارہ کیا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نماز کا وقت نہیں آیا۔ یہ اس کے بعد دن چڑھے وقت، یعنی فجر کی نماز کے بعد دوشنبہ کا دن، جس دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، چاش کے وقت اس یا اس سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید تکلیف سے دوچار تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، اپنے والد محترم کو دیکھا اس تکلیف کے اندر، تو بے ساختہ پکار اٹھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ واہ کربا اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا اپنی بیٹی کے زبان سے، حضرت فاطمہ کے زبان سے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا جملہ؟ لیس علی ابیک کرب بعد ھذا اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کیا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد دوبارہ انہیں قریب کیا، ان سے سرگوشی کی، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ دوبارہ ہنسنے لگی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب میں نے سوال کیا حضرت فاطمہ سے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو تم رونے لگی تھیں اور دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ پہلے مرتبہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سرگوشی کی تو مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ میں اس بیماری میں وفات پا جاؤں گا، تو میں رونے لگی تھی، اور دوسری مرتبہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھ سے کہا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو گی، تو میں اس پر ہنسنے لگی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد نزاع کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میرے اوپر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میرے باری کے دن اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور تازی مسواک تھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاگنے کے عالم میں تقریباً تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان کی مسواک پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ شاید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے لیے مسواک لے کر کے دے دوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے کیا کیا، وہ مسواک لے لی اور اللہ کے رسول کو دے دی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کڑی محسوس ہوئی تو مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ مسواک میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مسواک لے کر کے خوب اس کو اپنی دانتوں سے چبایا یہاں تک کہ اس کو کافی نرم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے
جس میں میرا لعاب لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول وسلم نے کیا ہے، اس مسواک سے مسواک کی۔ اس وقت اللہ کے رسول وسلم کے سامنے چمڑے یا لکڑی کا ایک پیالہ تھا، راوی کو شک ہے کہ چمڑے یا ایک لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اور یہ جھانکنی کا عالم بڑی تکلیف کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول وسلم اپنے ہاتھ کو بار بار اس پانی کے اندر داخل کرتے، اس کو تر کرتے، اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر پھیرا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول وسلم اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اور ترمذی کی روایت میں ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم اعنی غمرات الموت اور سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میں میری مدد فرما، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو کہا وہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا، پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، حتی قبض ومالت یدہ۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو اوپر اٹھا ہوا تھا وہ نیچے جھک گیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن چاشت کی شدت کے وقت 63 سال کی عمر میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ پس منظر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا منظر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بہت جلد ہر چہار جانب پھیل گئی، اہل مدینہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غم کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا، جس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ فلما مات، کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قالت، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابتا، ہائے ہمارے ابا جان، اجاب ربا دعاہ، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، یا ابتا الی جبریل ناناہ، اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کے وفات کی خبر دیتے ہیں۔ فلما دفن قالت، فاطمہ علیہ السلام راوی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، کیا کہا تھا ان سے، یا انس، اے انس یہ بتلائیے، اتابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ تمہارے نفس نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر آپ کے اوپر مٹی ڈالو، یہ کیسے گوارا کر لیا؟ بڑے درد کے ساتھ یہ جملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا تھا۔ اسی طرح سے ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنہ میں واقع ایک سنہ جو مدینہ طیبہ سے قریب ایک علاقہ ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سنہ میں واقع ایک مکان میں سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدھا آ کر کے مسجد نبی کے پاس گھوڑے سے اترے، مسجد نبی میں داخل ہوئے اور بغیر کسی صحابہ سے گفتگو کیے سیدھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا اس چہرے سے اس پردے کو اٹھاتے ہیں، تو راوی نقل کرتے ہیں ثم اکب علیہ،
اس پردے کو اٹھانے کے بعد، چہرے انور سے اس چادر کو اٹھانے کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھکتے ہیں، فقبلہ، پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں، وبکا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ ثم قال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا، اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، بہرحال وہ موت، بہرحال ایک موت جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی وہ آ چکی ہے۔ یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد وفات کی خبر سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ کتنے جلیل القدر صحابہ تھے، کتنے طاقتور صحابہ تھے، لیکن جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ان کو پہنچتی ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہنا شروع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ بن عمران کے جس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، اسی طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوٹ کر کے آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ نقل ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت غصے کے عالم میں تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں کیا نہ کریں، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام صحابہ جو بڑے پس و پیش میں تھے، بڑے دکھ کے عالم میں تھے، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر آہو باکا جاری تھی، تمام صحابہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو سب بھاگ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتے ہیں اور چاروں طرف صحابہ ان کے ساتھ چاروں طرف کیا ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد و صلوات کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں خطبہ کے بعد، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو یہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، زندہ ہے، اس سے موت آنے والی نہیں۔ اس میں اشارہ تھا اس چیز کی طرف کہ وہ بھی ایک انبیاء میں سے ایک نبی تھے، جس طرح سے اور انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ اکرام جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے پس و پیش میں تھے، آپ کی وفات ہوئی کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کے سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے، یعنی کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یاد رکھو جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جائے گا، یعنی دین اسلام سے پھر جائے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تمام صحابہ جو اب تک فرط غم سے دوچار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کو سن کر کے انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہے،
یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو تمام لوگوں نے یہ آیت ان سے اخذ کی، اور اب جس کسی کو میں سنتا تھا تمام صحابہ یہ خطاب سن کر کے اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ہر ایک کی زبان میں یہی تھا، ہر ایک کی زبان پر وما محمد الا رسول، اسی کی تلاوت کرتا ہر کوئی نظر آتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ میں تو سکتے میں آ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری دونوں ٹانگیں لڑکھڑانے لگی ہیں اور میں ابھی زمین پر گر جاؤں گا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا کہ یقیناً اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب پردہ پر فرمانے اور وصال کی تردید میرے موضوع میں یہ شامل ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت اور وفات جیسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے، اور چنانچہ یہ لوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے پردہ فرما گئے اور وصال فرما گئے جیسے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ پردہ فرما گئے کہ اگر ہم لفظ اس کا استعمال کرتے ہیں پردہ فرما گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ نصرات کا کہنا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔ اور انہی کے گروہ میں سے ایک کا کہنا ہے، یہ احمد رضا بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی تھی لیکن ایک آن کے لیے آئی تھی، چند لمحے کے لیے آئی تھی۔ اگر ان کی یہ بات مان لیا جائے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی تھی، چند لمحے کے لیے آئی تھی، تو نعوذ باللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافی دیر کے بعد اس دن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی اس دن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی۔ کافی دیر کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو دفن کیا، تو نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ جب چند لمحے کے لیے موت آئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے زندہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں نازل ہیں۔ بہرحال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کا جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ایسے ہی اپنے قبر میں زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔ یاد رکھیے یہ نہایت ہی قرآن و سنت کی روح سے یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ دیکھیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے جیسا کہ شہداء کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، جو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ نے کہا بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں، کس طرح سے زندہ ہیں، کس طرح سے اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ تو برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے تشبیہ دینا یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ بھی ہے کہ اللہ رسول اپنے قبر کے اندر زندہ ہیں، کس طرح سے ہیں اس کی حالت کو اللہ رب العالمین کیا ہے، بہتر جانتا ہے نا، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ دوسری بات، اگر ہم پردہ فرما گئے جیسے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، گویا ان اصطلاحات کے پیچھے وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحی القیوم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ الحی القیوم کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ تشبیہ دینا چاہتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، گویا یہ عقیدہ بھی ان کا کیا ہے، غلط ہے۔ تیسری بات، ان حضرات کا یہ کہنا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت اور وفات جیسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے صحابہ، آپ کے اشارے پر تن دھرمن سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ، آپ کا بے حد ادب و احترام کرنے والے صحابہ اکرام نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ماتا، جس کے معنی ہوتے ہیں مرنا، موت کا استعمال کیا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، لفظ موت کا استعمال کیا ہے۔
آئیے کتب احادیث کو دیکھیے، بھری پڑی ہوئی ہیں کتابیں. ہاں دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا استعمال کیا تھا، کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا وان محمدا قد مات. لفظ مات کا استعمال کیا ہے یہاں پر کہ نہیں کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں. تو لفظ مات کا استعمال کیا. اور اسی طرح سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والی، انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا جملہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وَإِنَّهُ لَا بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، اس حال میں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور میرے سر کے سینے کے درمیان تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا. لفظ مات کا استعمال کیا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے میرے بھائیوں کچھ لوگ ہیں پردہ فرمائے گئے کے بجائے لفظ وصال کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول وصال فرما گئے. جانتے ہو اس کے پیچھے کتنا بڑا بدعقیدگی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ بہت بڑی بدعقیدگی ہے. وہ یہ ہے کہ وصال یہ وصلہ سے بنا ہے. وصلانہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملنا. اور کچھ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور کو تقسیم کرتے ہیں. اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے، اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ نور سے جا کر کے مل گیا ہے، وہ نور سے جا کر کے مل گیا ہے. اس لیے یہ اس بدعقیدگی کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وصال کا لفظ استعمال کر کے، جو کہ سراسر کیا ہے؟ غلط ہے میرے بھائیوں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جو بھی اس دنیا میں آیا اس دنیا سے چلا گیا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے دھیرے دھیرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو لوگ ہیں وہ دھیرے دھیرے اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے وقت کو اپنے لیے قیمتی سمجھے، اسے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی صرف کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.